فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي قلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے دے دی، مقام طور پر جب تورات لانے کے لیے گئے تھے، تورات لیے بھی، آپ کے غیاب میں ان 40 دنوں کے اندر جو تبدیلیاں اپنی قوم میں پیدا ہوئی تھیں اور خرابیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں، عقید توحید سے متعلق مشرکانہ پہلو ایک مخصوص واقعے کے تحت ظاہر ہو گیا۔ وہ ہے کہ گائے کو معبود، گائے کے بچڑے کی پوجا پاٹ پرستی شروع کر دی گئی، ایک مخصوص واقعہ ہوا۔ وہی مخصوص واقعے کا سلسلہ ہے جو آج بھی اس گائے سے متعلق عقیدہ رکھنا اور اس سے متعلق جد و جہد کرنا وغیرہ جیسی چیزیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوئی تھی جو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی اقوام، اس میں برائیوں کا، اچھائیوں کا تذکرہ، اچھائیوں کا حسن انجام، برائیوں کا برا انجام، ان تمام چیزوں کی جو غیب والی چیزیں تھیں سابق کی، ان کی بھی تفصیلات کا قابل لحاظ ایک حصہ اس کلام پاک کا حصہ قرار دیا۔ مقصد اس کا صرف یہی کہ تعلیم اور تعلم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان کا سبق، ایمان کے اوپر باقی رہنے کا درس، سبق سمجھانا بتانا ان واقعات کے ذریعے سے بھی ہو جائے۔ اس امت کے اوپر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر سب سے بڑی مہربانی ایک فضل ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ایمان کی حقیقت کو اگر نہ سمجھیں تو پھر یہ خرابی ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے کے بعد ہمیں غم کا، غصے کا اظہار کیا، جو توحید کا دین اسلامیت کو ختم کر کے اس کے اندر گائے کو معبود قرار دے کر پرستش کرنے والے واقعے کے اوپر جھنجھوڑا، نان ڈپٹ کی، اور انہیں بات سمجھا دی گئی یہ سب سے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہی مفہوم قرآن نے اس آخر زمانے کے انسانوں کو بتایا، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک ظلم عظیم۔ اس میں اور تاکید قسمی انداز پیدا کرنے کے لیے ان الشرک لشرک عظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، عبادات میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے انسان تو یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا گناہ مانتے ہیں تو پھر جس بندے نے کیا ہے یا جنہوں نے کیا ہے وہ سب سے بڑی اور بری خرابی پیدا کی ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لہذا اس کی سزا سب سے بڑی ہے، اللہ ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ ایسا کرنے والے کوئی
مفسرین عدد جو بتلاتے چلتے ہیں 6,24,000 کے آس پاس یہ بنی اسرائیل تھے. 12,000 کو چھوڑ کر یعنی 6 لاکھ سے زائد افراد بنی اسرائیل کی ظاہری طور پر چمتکار دیکھا تھا، جس کی تفصیل گزر چکی. ہاتھوں سے، انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا سونے اور چاندی کے زیور کو گلا کر ایک چھوٹا سا پتلا گائے کے بچڑے کا، لیکن حقیقی طور پر حقیقی بچڑے کے جیسا چیختا، چلاتا، الڈاتا. بس اتنے سے معمولی سے چمتکار کو دیکھ کر بنانے والے نے یہ اعلان کر دیا، اصل معبود تمہارا یہ ہے، دیکھو. جیسا آج بھی قوم کہہ رہی، اصل معبود تمہارا یہ ہے، دیکھو. بڑا ہوشیار تھا، شاطر دماغ کا تھا، چالو تھا، چالاک تھا. سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا پبلک کے سامنے اس بنانے والے نے، جس کا نام ذکر کر دیا گیا، سامری. اجی حقیقت میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا بھگوان بھی یہ ہے جی. الہکم الہ موسیٰ کہہ دیا. تمہارا نہ صرف تمہارا بلکہ ہم جس کو پیغمبر مان رہے ہیں، جو ہم میں موجود ہیں، جو اس وقت ایک خاص غرض کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں کوہ طور پر، ان تمام کا معبود یہی ہے. بلکہ آگے بڑھ کے کہہ دیا معبود تو یہی ہے. یہاں چھوڑ کر کسی اور معبود کی تلاش میں پیغمبر موسیٰ بھی نکل گئے طور کے پاس. غلط بیانی میں آگے بڑھتا چلا گیا. ڈانٹ ڈپٹ کی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے جو نیابت دے کر گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، ان پر بھی انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو کام میں لیا، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی. زبان میں سختی پیدا کی. آپ نے واسطہ دیا، دیکھو آپ کے خلاف کرنے کی بات بنتی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو دیانتداری کے ساتھ میں آپ کے ساتھ معاملات میں شریک ہوں نبوت کے، اس کے علاوہ مخالفت نہ کرنے کی وجہ بھی ہے. ہم دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، بھلا میں خلاف کیسے کروں گا؟ بات جو ہوئی سو ہوئی. تو آج کی آیت میں اس کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، یہاں آج کی آیتوں پر اس واقعے کی تفصیل پوری یہاں ختم کر دیتے ہیں اس سورے میں. اس کے دیگر پہلوؤں کو اگلے پاروں میں آئیں گا. تو لہٰذا فوراً اب متوجہ ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سوال کیے. سامری کا جب بات سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہو گئی، یہ سب کرتا دھرتا اس جیسی تبدیلی کے پیچھے ایک ہی شخص کا دماغ کام کر رہا ہے، ہاتھ اسی کا ہے، سامری. تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے سامری تو نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ کیا غلط چیز یہ کر کے رکھ دیا تو نے؟ مجھے پوری تفصیل تو بتا. جبکہ اس قوم کا تو ایک فرد ہے، اس قوم کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، مذہب اور دین کے اعتبار سے مسلمان ہے، اپنا پیغام موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر کو قبول بھی کرتا ہے. اسی قبولیت کی بنیاد پر ان ڈوبنے والوں میں اللہ نے شامل نہیں کیا، نجات پانے والوں میں تیرا شمار کیا. تو بھی سمندر کے راستے سے پار ہو کر نجات پا کر آیا ہے. آخر یہ سب ہوا کیسے، کیا، کیوں اور کیسے؟
اب وہ تفصیل سنانے لگا، کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا، جب ہم سفر میں آ رہے تھے، سمندر پار ہو رہے تھے، ایک بات قطعی پکی ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، اس میں باریکیوں کی تفصیل قرآن ذکر نہیں کرتا. یعنی یہ کس وقت ہوئی بات؟ کسی نے کہا یہ اس وقت ہوا جب وہ سمندر پار کر رہے تھے. جبریل امین علیہ السلام جو ایک خاص گھوڑی پر سوار ہوئے تھے، وہ گھوڑی فرس الحیات کا نام اس کو دیا گیا ہے. یعنی وہ جس چیز کو لگے گی اس میں حیات، زندگی، جان پیدا ہو جاتی ہے. اس کیفیت پر نظر پڑی سامری کی. یہ گھوڑی کا قدم جہاں بھی پڑ رہا ہے خشک سوکھی گھاس ہے، فوراً ہری بھری ہو جا رہی ہے. خشک سوکھی گھاس مطلب مردہ، بے جان. اس کا قدم پڑتے ہی اس میں حیات اور جان پیدا ہو جا رہی. اس کا کوئی خاص اثر ہوگا تو اس میں سے اس نے تھوڑی سی اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھا کر رکھ لی. تجربہ کریں گے، دیکھیں گے. یہ اس وقت ہوا ہوگا یا اس کو جو جنگل میں پرورش ہونے لگی تھی، قدرت کی طرف سے کی جا رہی تھی. ماں تو اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دی تھی. اپنے آنکھوں کے سامنے فرعونی آ کر قتل کرے، یہ دیکھنا صبر نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں ہو سکتا. بچے کو پیدا کر کر جنگل کی جھاڑیوں میں دور دراز چھوڑ کر نکل پڑی. اس نے سوچا بھی نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. لیکن قدرت نے اس کی زندگی لکھ چکے تھے، اس کے انتظامات فرمائے غیبی طاقت سے. اس کی بڑی تفصیلات ہیں. جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو درمیان میں رکھے تھے جبریل امین علیہ السلام کو ہی کہ اس کو ہوش آنے تک اس کے غذائی انتظام کرتے رہنا، فلاں فلاں فلاں. جب اس کو ہوش آیا تھا، یعنی سمجھ پیدا ہوئی تھی، جب اٹھا لیا تھا. میرا کبھی بھی ہوا تھا کہ یہ چیز ہوئی تھی، قطعی پکی واقعی ہے. تو اس نے یہ کہہ دیا میں نے دیکھا. ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو بصر کہتے ہیں. لہذا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکو گے. دل سے تعلق نہیں. آنکھیں دو ہیں، دو آنکھیں. یہ ظاہر کی ایک ہے، سمجھ کر دل سے پہچان کر جاننے والی کیفیت، وہ ایک آنکھ دل کی ہے جو اس جیسی بنی ہوئی نہیں ہے. یہ آنکھ سپورٹ کر سکتی ہے صرف. تو میں نے دیکھا ایک ایسی خاص چیز، یعنی وہی واقعات تھے جو بے جان چیز میں جان پیدا ہونے والی حقیقت. تو میں فوراً اس کیفیت کو دیکھ کر فقبضت تو قبضۃ، ہاتھ سے کچھ مٹی لے لیا. قبضہ اس رسول نمائندہ اللہ تعالیٰ کا جس گھوڑی پر سوار ہو کر آیا تھا، وہ دیکھنے دکھنے کی طاقت قوت اللہ نے دے بھی رکھی تھی جو دوسرے دیکھ نہیں رہے تھے. میں نے اٹھا لیا تھا. اس سے پہلے تجربے بھی کر لیا ہوں. کسی بھی مردار بے جان چیز کے اوپر تھوڑی سی مٹی چھڑک دیا، ڈال دیا تو اس میں جان لوٹ کر آ گئی. گوشت سوکھ گیا تو گوشت پیدا ہو گیا. یہ بڑے کام کی چیز ہے، سمجھ کر رکھ لیا تھا. اب جب یہ موقع ملا اور اس سفر کے درمیان میں پارے 9 میں تفصیلات ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو راستے میں ایک ایسے مقام سے گزر ہوا، وہاں کے لوگ پوجا پاٹ کر رہے تھے، ایک پتلے کی پرستش کر رہے تھے.
موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ رغبت پیدا ہوئی، درخواست کر بیٹھے، اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی اس قسم کا ایک معبود دکھنے والی ایک شکل بنا ڈالیے تاکہ ہم بھی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ ڈانٹ ڈپٹ پلائی، اللہ نے ہدایت نجات دینے کے بعد پھر تم شرک کی طرف رغبت میلان رکھتے ہو، تو قوم کے اندر جو مزاج ہے اس کو تاڑ لیا تھا اس شخص نے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے عنوان سے جب اللہ نے طلب کیا تھا تو آپ نکل پڑے تھے۔ اس 40 دن کے وقفے میں وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممنا ب10، 30 دن، پھر بعد میں 10 دن کا اضافہ، تو پورے مکمل 40 دن تک خاص عبادت میں اللہ نے مصروف کر دیا۔ پھر اہلیت پیدا کیا اللہ کے کلام پاک کو نہ صرف ہاتھوں سے اٹھانے کے لیے، دماغ سے، دل سے، کیفیت سے، تجلی رب کے کمالات کے ذریعے سے اپنے پاس اٹھانے، رکھنے، سمجھنے کی طاقت پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ الغرض اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میں اس رسول یعنی فرشتے کے گھوڑے کے اثر نشانیات میں سے کچھ لے لیا تھا، اس کو میں نے ڈال دیا، بس اس طریقے سے صورت لی نفسی، میرے نفس نے یعنی میرے خیال نے، میرے تدبیر نے یہ معاملہ میرے لیے اچھے سے اچھا بنا کر، خوبصورت بنا کر سامنے ظاہر کر دیا، یعنی سہولت بخش دی۔ بڑی طویل تفصیل ہے جس کو انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کا ارادہ کر ڈالے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ روایتوں میں تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ قتل مت کرو، اس کو زندہ رہنے دو، مگر عذاب، تکلیف، مصیبت، اس قسم کے عذاب کی دوسری شکل ہوں گی، قتل مت کرو۔ مفسرین نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ بھی وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس کو دنیا میں اور رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ اس میں سخاوت بہت ہے۔ سب سے برا کام کیا ہے؟ طبیعت میں سخاوت میری مخلوق کو اس سے بڑا فائدہ ہے مالی اعتبار سے، اور دین اسلام کے اندر بھی یہی حقیقت ہے۔ مجھ پر، اپنوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے انسان، اس کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ وہ حکم ہے۔ اس عنوان سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس عنوان سے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ جس نے کیا 20 مہربانیوں کا حقدار بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ کا کام ہے نا۔ اللہ کے کام میں جس کا حکم ہے اپنانے کی کوشش کیا۔ میں دوست پہ خرچہ کرتا ہوں، کمال نہیں، بیٹوں پہ کرتا ہوں، کمال نہیں، بیوی کے لیے کرتا ہوں، کمال نہیں، اس نے کھلایا تھا اس لیے کھلا رہا ہوں، کوئی کمال نہیں۔ یہ تو حقوق ہوئے، عبادت کہاں سے ہوئی؟ عبادت اس عنوان سے فرق نہیں کرو گی، فرما برداری کرنے والا نہ کرنے والا، دوست ہو کے دشمن ہو، اللہ کا بندہ ہے، یہ عنوان سے قرآن نے سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو للہیت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے نفس خوشی کرے گا، اپنے نفس کو سزا دے گا، تربیت کرے گا، اللہ کا انعام، فضل، خیر و برکت پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہی کرے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفقنا الاعمال لما تحب و ترضى، مجھ سے وہ کام لیجئے، ایسے کام کی طرف
رغبت میلان پیدا کیجیے جس سے آپ راضی ہوتے ہو، جو آپ کو پسند ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں، الفاظ بھی کر لیتے ہیں، عملی طور پر اس کا حصہ بننا. تو اللہ نے فرمایا کہ قتل مت کیجیے اس کو. تو سزا کیا ہوئی؟ یہ سزا ہوئی. اللہ نے فرمایا، اللہ کے فرمانے پر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بس اب نکل جائے یہاں سے، لوگوں کے درمیان میں تو نہیں رہنا، یعنی زندہ رہتے ہوئے لوگوں سے دور رہیں گا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے دور رہے گا، نہ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، لین دین بھی نہیں کرے گا، کوئی شخص تجھے ہاتھ لگانے نہ پائے اور تو بھی کسی کو چھونے نہ پائے. یعنی زندہ بشکل مردہ، حقیقی اعتبار سے مردہ لیکن زندگی شکل میں. سب سے بڑی سزا دے دی گئی. فرمایا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اب تیرے لیے اس کے بعد سے، آج کے بعد سے، یہ فرمان کے بعد سے تیری زندگی میں خاص چیز ہوں گی. جو سب سے بڑی مصیبت موت تک، آخر سانس تک تیرے لیے عذاب کی شکل ہے، وہ ہے کہ تو خود بے اختیار کہنے پڑے گا، چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، لوگوں کے سامنے عاجزی انکساری کرنے لگے گا، ذلت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اے لوگوں لامساس، مجھے چھونا نہیں، دیکھو ہاتھ نہیں لگانا، دور رہو دور رہو دور رہو، میرے قریب کوئی نہیں ہوئے گا. کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی شخص اس کو ہاتھ لگا دیا یا کوئی عورت ہاتھ لگا دی یا وہ کسی کو لگا دیا، سخت قسم کی بخار میں مبتلا ہو جاتا جو موت کا باعث بنتا تھا. عام طور پر جتوں کے روح قبض ہوتے عام طور پر بیماری کے اندر تبدیل ہوتے ہیں، اس میں بخار والی چیز جو موت کا ذریعہ بنتی ہے. تو کہنا کہ لامساس، نتیجے میں مشکل ہو گیا، یا یوں کہو کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا دیے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی، مصیبت بڑھ جاتی. چاہے پیار سے لگاؤ یا اناد سے لگاؤ، ہر شکل میں. یہ تو اس دنیا کی زندگی میں زندہ رہے تک کنٹینیو مسلسل عذاب اور مصیبت والی چیز جس کا کوئی طبیب علاج نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب سے اس کا علاج ہو نہیں سکتا، ایک لمحے بھر کے لیے اطمینان اور سکون نہیں. جبکہ انسان کے اندر پیار و محبت یہ ہے کہ اس کو انسان نظر آئے، انسان میں اٹھے بیٹھے، نہیں تو اس کو وحشت ہوتی ہے. بالآخر یہ ہو گیا کہ وہ جنگل کی طرف چلا گیا. پھر یہ بھی اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، صرف دنیا کی سزا پہ اکتفا نہیں ہے، تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کو سمجھ جائیں. لشرک عظیم. تیرے لیے وعدہ خداوندی یہ بھی رہا، ایسا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں بھی سزا ملے گی، مبتلا رہے گا. اب رہی بات جو ساری تدبیریں کر کے تو سمجھ بیٹھا کہ کمال کر دیا میں نے، جو 6 لاکھ سے زیادہ پبلک کو اپنے تدبیر کا غلام بنا دیا، سب کے سب رجوع بھی ہو گئے، تو اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بتانے کے لیے اے لوگوں تم جب اس کو اتنا بڑا مقام دے دیے ہو، اب اسی کے اوپر یہ مصیبت آ پڑی ہے، تم نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا گائے کے بچڑے کو معبود بنا کر، چلو کہو اس گائے کے بچڑے کو تم مر رہے ہو، مرنے نہ دے، تم مصیبت ہو، مصیبت سے ہٹائے، تمہاری زندگی میں خوشحالی لائے، تنگ دستی نہ ہونے پائے،
دنیا والے ہم پر ظلم کرنے نہ پائیں، ہم کو بچائیں. لا ينفع ولا يضر. وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ذرا بھی فائدہ پہنچانے کی بھی طاقت صلاحیت نہیں، نہ نقصان پہنچانے کی. اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کے لوگوں کو، چاہے شخصیت پرستی ہو، بت پرستی ہو، کسی بھی طریقے سے، میری زندگی کا حل ان کے پاس ہی ہے. اللہ کو ہٹا کر یہ سوچتا ہے، جڑتا ہے، ان کو حقیقت سمجھانا ہے. اور اس کے قرآن کے معنی الفاظ کے جاننے والے علوم والوں کو کہ تمہارے واعظ و نصیحت کے اندر وہ واعظانہ کلام خدا بندی جو اس مقدس کلام کا حصہ قرار دیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ذکر کر کر انسان کو صحیح عقیدہ، صحیح فکر اور اللہ کے ساتھ جڑنے اور رابطے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو بتاؤ. بھلے اس کے اپنانے میں دنیا تنگ ہوتے جائے گی، یہ ظاہری طور پر تنگ ہو رہی ہے، حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے بڑی وسیع ہو رہی ہے، بڑی منور ہو رہی ہے. رضامندی والی زندگی ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے. یہ سبق دینا ہے. تو اللہ نے ذکر کر دیا. اس کو کیا ہوا؟ چلو تمہارے اس بچڑے کو کیا کرتے ہیں، کیا کیا تھا، ذبح کر دیا، جلا دیے. اتنا جلائے کہ کوئلہ بن کے راکھ بنائے. اس کو بکھیر دیے، سمندر میں بہا دیے. جب اس میں طاقت ہے، وہ خود کو نہیں بچا سکا تو تم کو کیسا بچائے گا؟ جب اس کو جلائے جانے لگا تو خود اپنی آپ مدد نہیں کر سکا. وہ اے کم عقل سے کام لینے والے انسانوں، ہوش کے ناخن لو، بس سمجھو تم اپنے عقیدہ باطل طور پر منا لیا، جبکہ اس کو کوئی بھی لینا دینا نہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں. تو آپ نے فرمایا پیغمبر موسیٰ نے، اب تو خود دیکھ اے سامری، تو نے جس کو معبود کا درجہ دیا، اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا؟ ایسا معبود کہ اسی کے اوپر ٹکا رہا، جمع رہا، پوری اپنی عقل، زندگی، سب کچھ اس میں صرف کر دیا. اب کیا ہوتا ہے دیکھ. تو اللہ نے فرمایا سب کرنے والے اللہ کے ذات ہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ، اس دنیا میں ہم اس کو جلا کے راکھ کر کے بتاتے، پھر اس کو بکھیر دیں گے پاؤڈر کی شکل میں سمندر میں، اس کے اتنے ذرے کو باقی نہیں رکھیں گے. تو وہ خود اپنے آپ کچھ مدد نہیں کر سکا. تمہارا بھگوان کیسا بن گیا، تمہارا معبود کیسا بن گیا. یہاں تک بات پوری ختم. سورہ کی ابتدا سے جو آ رہی تھی، نتیجہ سب ذکر کر کے چیز ایک بتانا اس امت کو، اور اس زمانے کے وہ انسان بھی جو اس کو یہ مقام، یہ درجہ دے رکھتے ہیں، جو درجہ سامری نے دے کر انسانوں کو بہکایا تھا، جو آج بھی دنیا کے طول و عرض میں باقی ہے. انجام ذکر کر دیے. تو بات نتیجہ سنانا یہ ہے اس کے پیچھے، یقیناً 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 تمہارا معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کے حکم کو مانا جائے، جس کی اتباع فرمانبرداری کی جائے، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرا جائے، مانگنا ہے تو اس سے مانگا جائے، مصیبت دور کروانا ہے تو اس کی طرف رجوع ہوں، خوشحالی چاہتے ہو اس کی طرف ہوں، بیماری سے شفا پاتے ہو اس سے رجوع ہو جائے. خلاصہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفصیل. یہ بات مانتے آگے بڑھیں. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے.
اب تشریح جاننا چاہتے ہو، ایک ایک آیت کی تشریح آیتیں پیش کرتے چلتے ہیں، پلٹا کے دیکھو یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا زبان سے، یہ ظاہری زبان سے نہیں، دل کی زبان سے ہونا. تو تمہارا معبود تو کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. تمہاری زندگی کا مقصود ہے تو اللہ، معبود ہے تو اللہ، تمہارے مشہود ہونا ہے ہر چیز میں تو اللہ، باقی موجود ہے تو اللہ. اس لیے اہل اللہ کے تصوف کے سلوک طے کرنے میں وہ لوگوں کا ذکر کر لیتے ہیں. وہ ذکر دلی قلبی کیفیت کے ساتھ ہو جاتا ہے تو مقام و مرتبے کو پہنچتے بھی. لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس زبان سے کہنا کافی نہیں، معنی مطلب حقیقت کے ساتھ. یہ زبان اور دل کی کیفیت دو ایک ہونا. جب یہ ہونے کے بعد ہر چیز کے احساس میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. وسع کل شیء علما، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اگلی آیت میں ذکر کرتے ہیں، اتنی بڑی تفسیر ہم نے اس کلام پاک کے ذریعے سے اے اس امت کے مسلمانوں، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، پھر آپ کے ذریعے سے امتیوں کے لیے، پھر آپ کو پیغمبر مان کر اس امت کو اس امت میں شامل اور باقی رہنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہم نے کیوں یہ ذکر کیا؟ ایک مقصد کے لیے. اس کی تفصیل اگلی آیت میں. سبحان